شراب نوشی، شراب پینا اسلام میں سخت حرام ہے۔ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے شراب پینے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے بہت دعا کرتے تھے کہ یہ حرام ہو جائے، کیونکہ اس سے بہت نقصان ہوتے تھے۔ پہلے اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، یہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی۔ 2 ہجری یعنی مدینہ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت شرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو وہ حیا اور شرم سے خاموش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ منظور کر لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی کیسے شادی کرو گے، کیسے گھر چلاؤ گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت ایک اونٹ تھا جس پر وہ اسکر نامی گھاس لاد کر لاتے تھے۔ یہ گھاس سونار استعمال کرتے ہیں، اسے بیچتے تھے۔ پھر ایک گھوڑا اور ایک زرہ تھی، ایک تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ گھوڑا بیچ سکتے ہیں نہ تلوار، تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اونٹ بیچ کر شادی ہوگی اور مہر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تو ایک رات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، یعنی ایک ہی ماں کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کے چچا تھے۔ وہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ انہوں نے مکہ میں آپ کا ساتھ جب دیا جب مسلمان بہت کمزور تھے، تو وہ اس رات نشے میں تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اس رات بہت نشے میں تھے، یعنی بہت شراب پی رکھی تھی انہوں نے، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یعنی خوب شراب پی رکھی تھی جب تک شراب نہ پینے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے حضرت علی کا وہی اونٹ جو وہ بیچ کر شادی کرنے والے تھے نشے کی حالت میں ذبح کر دیا اور اس کے کباب بنوائے اور خود بھی کھائے اور سب کو کھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ جلدی وہاں پہنچے، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ کچھ سمجھ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب وہ ایک ہی اونٹ تھا جس کو بیچ کے شادی ہونی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں بہت غم ہوا، ایک جگہ سر جھکا کر بیٹھ گئے کہ اب شادی کیسے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور کچھ ہے بیچنے کے لیے؟ حضرت علی نے کہا زرہ ہے۔ تو اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 480 درہم میں خریدا۔ اس سے شادی کا سامان اور خوشبو خریدی گئی، شادی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہی زرہ انہیں گفٹ کر دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا، جب وہ ہوش میں آئے تو انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ان سے یہ کیا غلطی ہو گئی۔ لیکن شراب یا کوئی بھی نشہ ہوتا ہی اتنا برا ہے جو انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ پھر قرآن میں دھیرے دھیرے شراب کا حکم آنا شروع ہوا۔ یہ جتنی بھی برائیاں تھیں ان کا حکم دھیرے دھیرے آیا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے نا ایک دم سے نہیں چھڑوا سکتے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ انہیں صحابہ پوچھتے تھے کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، کہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ آیت کا اگلا حصہ ہے، تو یہاں پر بتایا گیا
کیا جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ تو اس طرح سے کہہ کر شراب سے نفرت دلائی گئی۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے، پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں۔ اب دیکھیے صحابہ کیسے سوال پوچھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں، یہ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا جو خرچ ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ کہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں غور و فکر کرو۔ صحابہ ہر قیمت پر جنت میں جانا چاہتے تھے۔ وہ سوال کرتے تھے کہ کیا کام کریں اور کن کاموں سے بچیں۔ عرب جاہلیت میں شراب پینا عام بات تھی، اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے بھی اسے ایک دم سے غلط نہیں کہا، کیونکہ ایک دم بند کروانا آسان نہ تھا، اس لیے دھیرے دھیرے قرآن میں اس کے بارے میں حکم آیا۔ پہلے نفرت دلائی گئی، پھر فائنلی اسے کمپلیٹلی چھوڑنے کو کہا گیا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دونوں میں بڑا گناہ ہے، یعنی دین کا نقصان ہے۔ لوگوں کے لیے دنیا کے فائدے بھی ہیں۔ فائدے کیسے ہیں دنیا میں لوگوں کے لیے؟ فائدے ایسے ہیں، ہر وہ نشہ جو مائنڈ کو انٹاکسیکیٹ کرے وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا، وہ شراب کے حکم میں آئے گا۔ تو صرف شراب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نشہ، ہر چیز اسی حکم میں آئے گا۔ فائدے دنیا کے وقتی ہیں۔ اب کیا فائدے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں؟ جیسے تھوڑی سی شراب سے انسان کے جسم میں انرجی آ جاتی ہے، انسان زیادہ کام کر پاتا ہے۔ بہت سی دواؤں میں بھی ملایا جاتا ہے، جبکہ حرام میں شفا نہیں۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ حرام میں کبھی بھی شفا نہیں ہوتی۔ پھر اس کا بزنس بہت اچھا ہوتا ہے، بہت کمائی ہوتی ہے۔ جوئے میں بھی اگر لاٹری لگ جائے تو ایک دم سے بغیر محنت کے انسان کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اس طرح سے شراب اور جوئے سے نفرت دلائی گئی، پیار سے سمجھایا گیا، ایک دم چھوڑنے کو نہیں کہا گیا۔ یہ قرآن میں پہلی جگہ ہے جہاں شراب کا حکم ہے، یعنی صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ یہاں گناہ کے لیے اسم لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسم لفظ یوز کیا۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے جس پر سزا دی جاتی ہے، حد جاری ہوتی ہے، یعنی پانشمنٹ دیا جاتا ہے، وہ والے گناہ کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 43 میں آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ، یعنی مسجد میں نہ آؤ، جبکہ سب کو پتہ تھا کہ نماز 5 وقت پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ حکم کیوں آیا؟ تاکہ مومنوں کو بتانے کے لیے کہ تم نماز پڑھو گے تو نشہ کرو گے تو مسجد میں نہیں آ سکتے، یعنی اگر تمہیں نشہ کرنا ہے تو تم مسجد میں نہیں آ سکتے، اور سب کو پتہ تھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی دھیرے دھیرے روکا گیا کہ تم کیسے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے آ سکتے ہو، تاکہ لوگ شراب سے دور رہیں کہ اگر پی لی تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ جب انہیں نماز سے محبت ہو گئی، انہیں دین سے محبت ہو گئی، تو دھیرے دھیرے اس طرح سے انہیں نفرت دلائی گئی۔ پھر آخر میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں کہا گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، بتوں کے آستانے جہاں بتوں کی عبادت ہوتی ہے، پانسے پھینک کر جوا کھیلا جاتا تھا، گندگی ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہے، تو بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بس فائنلی پھر اس آیت میں اس کو
حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 91 سورہ المائدہ میں فرمایا، بے شک شیطان تو ارادہ کرتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے اندر دشمنی اور عداوت پیدا کر دے، یعنی تم آپس میں لڑنے لگو، شیطان یہ چاہتا ہے، اور اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں دور کر دے۔ جب انسان شراب پیے گا تو اللہ کی یاد سے، نماز سے، ہر چیز سے دور ہو جائے گا، تو شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو، یعنی رکنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا۔ اس شراب کی آخری آیت کے بعد مدینہ میں کسی گھر کے بھی اس 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 شراب اس شراب کی آخری آیت کے بعد مدینہ میں جس کسی کے بھی گھر میں شراب تھی انہوں نے اس کو بہا دیا۔ پورے ہر گھر میں سے شراب جو تھی وہ بہائی جا رہی تھی، بہا دی سب نے جب یہ حکم اللہ کا آیا۔ صحابہ حکم سنتے تھے تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ شراب کو چھوڑنے کا حکم دھیرے دھیرے آیا، کیونکہ ایک دم سے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے نفرت دلائی گئی، پھر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، یہ عقل کو ڈھانک دیتی ہے، پھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نشے میں انسان حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ نشے کی حالت میں بیٹی اور بیوی میں ڈفرنس نظر نہیں آتا، اس کے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ زیادہ تر گناہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ مدر آف آل ایولس ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہ کی تو اسے آخرت کی شراب سے محروم رکھا جائے گا، یعنی آخرت کی جو شراب ہوگی وہ اتنی زیادہ اچھی ہوگی تو اس کو جو دنیا میں شراب پیتا ہوگا اسے وہاں کی شراب نہیں ملے گی۔ اور جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں نشہ آئے، وہ ڈرنک ہوگی، بہت ہی اچھی ڈرنک ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ صحیح البخاری۔ یعنی یہ گناہ کرتے وقت اگر موت آ جائے تو کافر کی موت ہوگی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو شراب پیتا تھا اسے 80 کوڑے مارے جاتے تھے، کیونکہ یہ گناہ ہے اور اس پر حد جاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 لیشز جو کھجور کی 2 برانچز سے پڑھواتے تھے، یعنی 2 لیشز 40 لیشز پڑھواتے تھے 2 کھجور کی ڈال سے، تو وہ ایکولنٹ ہے 80 کوڑوں کے، یا 80 کوڑے یا پھر 40 لیشز 2 کھجور کی برانچز سے جن کی لیوز نہیں ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب کے معاملے میں ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ کس کس پر لعنت کی ہے؟ نچوڑنے والے، بنانے والے، پلانے والے، اس کو ادھر ادھر لے جا کر بیچنے والے، گفٹ کرنے والے، خریدنے والے، یا بزنس سے آئے ہوا پیسہ، اس کی بزنس سے آیا ہوا پیسہ کھانے والے، اس کو پینے والے، یعنی جو اس کو گفٹ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی لعنت ہے کہ ایسی چیز کو، گندی چیز کو گفٹ بھی نہیں کرنا ہے کسی کو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کو گفٹ کرنا تک لعنت کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جو شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں کریں گے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی 40 دن تک۔ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، یہ ہمیں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 91 سورہ المائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شراب کے معاملے میں آخری حکم تھا جس میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب و پانسے، آستانے، گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور دشمنی ڈال دے اور اللہ کی یاد سے، نماز سے روکے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟
شراب پینے والے کے ساتھ شراب کی تیاری میں مدد کرنے والے تمام لوگ ملعون ہیں، ملعونین لعنت زدہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں جو 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی، اس میں ہیں کشید کرنے والے یعنی کچلنے والے، کشید کروانے والے، پینے والے، اٹھانے والے جس کے لیے اٹھائی جائے، پلانے والے، بیچنے والے پر، اور اس کی قیمت کھانے والے پر، خریدنے والے پر، جس کے لیے خریدی جائے اس پر۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: شراب کیونکہ ام الخبائث یعنی ساری برائیوں کی ماں ہے، لہٰذا اس کے بیچنے کے لیے شروع سے آخر تک معمولی سے معمولی مدد کو بھی شریعت نے قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جو بھی اس کے بزنس میں جس میں بھی کسی بھی طرح سے انوالو ہوگا، کچھ بھی ہوگا، تو وہ سب حرام ہے۔ Alcohol is the mother of all evils and it is the most shameful of evils۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شراب کو بیچنے سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت حرام قرار دی ہے، مردار اور اس کی قیمت بھی حرام قرار دی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یاد رہے حرام کمائی کا اللہ کے ہاں نہ صدقہ قبول ہوتا ہے اور نہ عبادت۔ جس دسترخوان پر شراب ہو اس پر بیٹھنا منع ہے، یعنی جہاں بھی شراب سرو کی جا رہی ہو وہاں پر آپ کو کھانا بھی نہیں کھانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چھوٹے بچے کو شراب پلائے جسے حلال اور حرام کی تمیز نہیں، تو اللہ پر حق ہے کہ اس پلانے والے کو قیامت کے روز طائنۃ الخبال پلائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ طائنۃ الخبال اہل جہنم کے جسموں سے نکلنے والی پیپ کا نام ہے۔ پیپ جو ہوتی ہے، پس جو ہوتا ہے، وہ جو نکلے گی وہ سب اکٹھا کر کے وہ پلائی جائے گی ان لوگوں کو۔ شراب ہر برائی کی چابی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب نہ پینا یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عبادت گزار اور نیک آدمی نے شراب پینے کے بعد زنا کیا اور قتل بھی کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب سے بچو، اس لیے کہ یہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا، اسے ایک بدکار عورت نے پھنسانے کا ارادہ کیا۔ اس کی طرف ایک لونڈی بھیجی اور اس عابد کو پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کو کسی معاملے میں گواہی کے لیے بلا رہے ہیں۔ وہ عابد اس لونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ گھر پہنچ کر لونڈی نے مکان کے ہر دروازے کو جب وہ اندر داخل ہو گیا بند کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ عابد ایک خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک لڑکا اور ایک شراب کا ایک برتن رکھا تھا۔ عورت کہنے لگی، واللہ میں نے تمہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ یا تو مجھ سے بدکاری کرو، یا شراب پیو، یا لڑکے کو قتل کر دو، یعنی ان 3 کاموں میں سے ایک کام تمہیں ضرور کرنا پڑے گا۔ عابد نے کہا، عابد یعنی جو عبادت کرتا ہے، اچھا مجھے شراب پلا دو۔ عورت نے اسے شراب پلا دی۔ ایک جام پینے کے بعد عابد کہنے لگا، ایک اور جام دو۔
اس کے بعد عابد نے اس عورت سے زنا کیا اور لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ بس تم لوگ شراب سے بچو۔ اللہ کی قسم، ایمان اور شراب نوشی دونوں اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ یقیناً ایک چیز دوسری چیز کو نکال باہر کرے گی، یعنی اگر ایمان قوی ہوگا تو شراب نوشی چھوٹ جائے گی، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو شراب نوشی باقی رہے گی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ قتل، زنا اور خنزیر کھانے سے نفرت کرنے والے نے شراب پی اور سارے کام کر گزرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو پکڑا اور اسے اختیار دیا کہ وہ شراب پیے یا ایک جان کو ناحق قتل کرے، یا خنزیر کا گوشت کھائے یا زنا کرے، ورنہ بادشاہ اس کے بدلے میں اس کا قتل کر دے گا۔ اس آدمی نے شراب کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی اس آدمی نے شراب پی تو باقی تمام کام کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوئی جن کا بادشاہ نے اسے اختیار دیا تھا، یعنی سب کچھ کر گزرا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نشاور چیز کی اتنی مقدار جس سے ہوش و حواس قائم رہیں، استعمال کرنے پر اس وقت تک کی نعمت قبول نہیں ہوتی جب تک نشاور چیز کا اثر باقی رہتا ہے۔ نشاور چیز کی اتنی مقدار جس کی ہوش و حواس باقی نہ رہے، استعمال کرنے پر 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نشاور چیز استعمال کرنے کے دوران مرنے والا کافر کی موت مرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس نے شراب پی لیکن اس سے نشہ نہیں ہوا تو ان کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ شراب اس کے پیٹ یا رگوں میں رہے گی۔ اگر اس دوران وہ مر گیا تو وہ کافر ہو کر مرے گا، اور اگر شراب پی کر وہ مدہوش ہو گیا تو پھر 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ کافر ہو کر مرے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ شراب نوشی کی توبہ 3 مرتبہ ہی قبول ہوتی ہے۔ بار بار توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں کے جسم سے نکلنے والی پیپ پلائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی اس کی 40 روز تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دینے والا ہے، اور اگر دوبارہ پی لی تو اس کی سزا اگر اس نے دوبارہ پی لی تو اس کی نماز 40 روز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اور اگر دوبارہ پی لی پھر 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر پھر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اگر پھر شروع کر دی تو مزید 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر پھر چوتھی بار شراب پی لی تو پھر 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی، چوتھی بار اگر توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بار بار توبہ توڑنے والا خلوص سے توبہ نہیں کر رہا بلکہ توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا اور قیامت کے روز اسے نہر خبال سے پلائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کی کنیت سے پوچھا، اے عبد الرحمن رحیم اللہ، یہ نہر خبال کیا ہے؟ انہیں صحابہ نے آپس سے پوچھا کہ نہر خبال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نہر اہل جہنم کے خون اور پیپ کی نہر ہے، یعنی جو خون اور پیپ اور یہ سب چیزیں نکلیں گی
اس کو اکٹھا کر لیا جائے گا ایک نہر بنا کر، اور پھر وہ پانی جو ہے پھر ایسے لوگوں کو پلایا جائے گا۔ شراب کی سزا، شراب پینے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 مرتبہ مارا، یعنی 80 ضربیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سزا دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، حدود میں سب سے ہلکی حد 80 کوڑے ہے۔ تو حضرت عمر نے شرابی کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے، اللہ کی حدوں میں بدلاؤ کرنا تو دور کی بات، ان میں کسی کے لیے سفارش کرنا بھی منع ہے۔ بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی تو قریش نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا، کیونکہ اسامہ بن زید چھوٹے سے بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو انہیں بھیجا۔ اگر فاطمہ بنت محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں ارشاد فرمایا، اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا اور کسی کی سفارش قبول نہ کرتا۔ چوری یا ڈاکہ زنی میں سامان کا مالک اپنی چوری ہوئی یا ڈاکہ میں گیا مال کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن چوری یا ڈاکہ کی سزا معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ قصاص میں معافی جائز ہے، جو قصاص ہوتا ہے، جو قتل کا ہوتا ہے، اس میں معافی جائز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔